بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کل جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹماٹر کا ریٹ یک دم جو ہے بڑھ گیا، تو کچھ لوگوں کو سوچ رہے کہ یہ اسی طرح مسلمان کرتے ہیں، تو آج آپ کو میں ذرا بتا دیتا ہوں کہ ریٹ کا تعین کیسا ہوتا ہے، ریٹ کیوں بڑھتے ہیں، اس میں کون کون ملوث ہے ریٹ بڑھانے کے لیے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ دیکھنی ہے، جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں بزنس کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ کافی لینتھی ٹاپک ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ مطلب یہ کہ مختصر ٹائم میں آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بھی کافی ضروری ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا ویسے عام شخص کے لیے بھی مارکیٹ کی کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور ضرور جو ہے نا آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ یک دم ٹماٹر کا ریٹ کیوں بڑھ گیا۔ سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ یک دم ٹماٹر کا ریٹ کیوں بڑھ گیا اور بڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ اب میرے محترم دوستوں، آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مثال کے طور پر ابھی آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب تک مثال کے طور پر جو پنجاب کے ٹماٹر ہیں، پنجاب کے ٹماٹر ابھی تک چل رہے تھے، کوالٹی ان کی بہتر نہیں تھی، لیکن پھر بھی لاہور منڈی جو بڑی بڑی منڈیاں ہیں پنجاب کی، میں وہ بتا دیتا ہوں، فیصل آباد منڈی ہو گئی، لودھرا منڈی ہو گئی، ملتان سبزی منڈی ہو گئی، اسی طرح اور دیگر جو ہے لوکل منڈیاں جو ہے، یہ تو مین منڈیوں کے نام میں نے بتا دیے۔ لوکل منڈیوں میں رسائی اب تک مطلب رسائی تھی ان کی، ان ٹماٹروں کی، یعنی جیسی کوالٹی بھی ان کی تھی لیکن ان کی رسائی وہاں تک تھی اور وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ پورا کر رہے تھے، کچھ یہاں کے پی کے سے جا رہے تھے۔ اب جب گرمی کی شدت بڑھ گئی تو لازمی بات ہے، ٹماٹر تو ویسے بھی ان کے فصل جو ہے ختم ہونے والے تھے، لیکن پھر وہ زیادہ جو فصل جب مطلب یہ کہ جو فصل آخر میں چلتا ہو، ان کی آخری سٹیج ہو، تو پھر زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اس کے پودے جل جاتے ہیں۔ تو پنجاب کے ٹماٹر یک دم مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے۔ اب لازمی بات ہے، پنجاب کے لوگوں نے تو ٹماٹر کھانے ہی، استعمال کرنے ہی ہیں، اور اب تک تو جو ہے پنجاب کے جو لوکل شہر پورا مظفر گڑھ اور دیگر جو پنجاب کے علاقے، وہاں سے ٹماٹر آ رہے تھے لوکل منڈیوں تک، اور کچھ ٹماٹر یہاں کیفی کے سے جا رہے تھے، لیکن مردان جو ٹماٹر تھے پنجاب کے یک دم آؤٹ ہو گئے۔ پنجاب کی منڈیوں کے سے پنجاب کے ٹماٹر آؤٹ ہو گئے، تو اب سارا لوڈ کہاں پہ آ گیا؟ کے پی کے ٹماٹر پہ آ گیا۔ اور کے پی کے ٹماٹر پہلے کہاں پر جا رہے تھے؟ اسلام آباد اور کے پی کے کچھ علاقوں میں، اور کچھ کراچی بھی جا رہے تھے۔ تو اب ان پہ مطلب یہ کہ جو سپلائی آلریڈی 1.5 ٹن یا 2 ٹن، ویسے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، سپلائی عام مارکیٹوں میں ہو رہی تھی 10 مارکیٹوں پہ، اب اس نے 25 مارکیٹوں تک جانا ہے۔ لازمی بات ہے 25 مارکیٹوں تک جائے گی تو ہر مارکیٹ سے کم ہوتی جائے گی، تو لازمی بات ہے ریٹ یک دم بڑھے گا، کیونکہ ہر مارکیٹ کے ڈیمانڈ کے مطابق ٹماٹر اس مارکیٹ تک جا رہے تھے۔ اب پنجاب آؤٹ ہو گیا تو سپلائی کم ہو گئی، ہر مارکیٹ میں کم ہو گئی، آہستہ آہستہ ریٹ بڑھنے لگے۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کل مارکیٹ جو ہے نا، مارکیٹ میں اسلام آباد مارکیٹ میں یک دم ریٹ بڑھ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لاہور کا ریٹ کافی تیز چل گیا تھا۔ لاہور کا مارکیٹ جب کافی تیز چل گیا تو جتنے بھی سپلائرز ہیں یا کاشتکار ہے یا بیپاری ہے دوسری منڈیوں کے، انہوں نے کیا کی، خریداری کر لی اور لاہور منڈی کی طرف رخ کر لیا، اور باقی مارکیٹ خالی ہو گئے۔ کل جو ہے نہ کہ صرف اسلام آباد میں بلکہ دیگر منڈیوں میں بھی ریٹ کافی تیز تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ٹماٹر ایک دم عام مارکیٹوں سے نکل کے لاہور کی طرف چلے گئے، تو لاہور میں ریٹ تیز تھا، تو پھر وہی تیزی نہیں رہی لاہور میں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی منڈیے تھے لوکل یا دوسرے، جو لاہور کا مال بھی تھا اسلام آباد کی طرف آ گئے، تو آج اسلام آباد میں کل والا ریٹ نہیں رہا۔ اس کو بزنس ٹرمینالوجیز میں کیا کہتے ہیں؟ ہرڈنگ بیہیویئر، یعنی بیہیویئرل فائنانس میں ہم ہرڈنگ بیہیویئر سے کہتے ہیں، جس طرح کے یعنی بغیر سوچ سمجھ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ریٹ تیز ہے، لیکن ریٹ تیز ہے، کچھ اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں ریٹ کم ہونے اور تیز ہونے کے۔ اب ساروں نے سپلائی اس طرف کر لی تو آج ریٹ وہی نہیں ہے جو کل تھا۔ ساروں نے انویسٹمنٹ کی روح جو ہے اسلام آباد کی طرف کر لی، کیونکہ لوگ سن رہے تھے بار بار افواہیں جو ہے نا، جو معلومات تھے لوگوں تک جا رہے تھے کہ وہاں پہ اسلام آباد میں ریٹ تیز ہے، ہر کاشتکار دوسرے کو کہہ رہا تھا، تو ساروں نے روح یہاں پر کر لیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، ابھی ہمارے پاس ڈیٹا ایسا ہے نہیں کہ اسلام آباد کے ڈیمانڈ کتنے، سپلائی کتنی ہونی چاہیے، تو ساروں نے یہاں کا رخ کر لیا۔ سپلائی زیادہ ہوگی، ڈیمانڈ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کہ کیونکہ ایسا کوئی ٹولز ہے نہیں ابھی پاکستان میں کہ ہر مارکیٹ جو ہے نا، ہر شہر کا ہم
سپلائی یا جو ڈیمانڈ ہے اس کو ڈٹرمن کر سکیں کہ اتنا ہمیں چاہیے، اتنا پیداوار ہونا چاہیے. تو اسی بیس میں جب آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا تو اس مارکیٹ میں وولیٹیلیٹی یعنی اتار چڑھاؤ جو ہوتے ہیں کافی زیادہ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ مارکیٹ میں مال کم آ گئے تو ریٹ کیوں بڑھ گئے. اب مثال کے طور پر میں ہوں، آپ ہیں اور 2-3 اور بندے ہیں، ساروں کی دکان چل رہا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں سیل زیادہ کروں یعنی میرے مارکیٹ شیئر جو ہے زیادہ ہو. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، پھر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے کسٹمر کو بھی اٹریکٹ کر سکیں، یعنی جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو بھی سیٹسفائی کر سکیں، اور مارکیٹ میں جو نیوز ہیں یعنی کسی اور کے کسٹمر ہیں اس کو بھی اپنی طرف جو ہے نا مائل کر سکے، اس کو اپنا دیوانہ بنائے. تو اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، یعنی سم ٹائم جیسا ہوتا ہے کہ دکاندار کچھ آئٹمز رکھتے ہیں اور اس میں منافع نہیں کرتا، نقصان بھی کر لیتے ہیں یا اپنے ہی ریٹ پہ دے دیتے ہیں. تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہر کسٹمر کو پتہ چلے کہ اس دکاندار کے پاس تمام تر چیزیں ہیں، یعنی وہ ریکگنیشن یعنی ایک گڈ ول بنانا چاہتا ہے. اب مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے، کمپٹیشن کس بیس پہ آتی ہے، کمپٹیشن اس بیس پہ آتی ہے، یعنی مقابلہ دکانداروں کے درمیان اس بات پہ ہوتی ہے تاکہ وہ نیو کسٹمر کو اٹریکٹ کر سکے. تو اس کے لیے وہ کیا کر لیتے ہیں کہ اگر مال مارکیٹ میں کم آ جائے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا مارکیٹ میں نام رہے اور میرے پاس مال موجود ہو، چاہے نقصان کرے یا نفع کرے، لیکن ہم دوسرے کے کسٹمر کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے. تو اس کے لیے وہ کیا کر لیتے ہیں کہ 2 دکاندار ہیں یا 3 دکاندار ہیں، آلریڈی مارکیٹ میں مال آ رہا تھا 10 دکانداروں کے لیے اور آج 6 بندوں کے لیے آ گیا، 6 دکانداروں کے لیے آ گیا، تو 10 کمپٹیشن کرے گا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا گڈ ول برقرار رہے اور میں اپنے کسٹمر کو بھی سیٹسفائی کروں اور اپنے پڑوسی کی کسٹمر کو بھی جو ہے نا اٹریکٹ کروں. یہ ٹیکنیکس ہوتے ہیں، ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں، اسی بیس پہ جو ہے پرائسز میں اتار چڑھاؤ آتی رہتی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت ریٹ کیا چل رہا ہے. کل کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے 450 روپے یعنی 90 روپے 100 روپے کلو بعد میں جو ہے نا ریٹ چل رہا تھا. پہلے تو جو ہے 80-90 چل رہا تھا، بعد میں 100 روپے چل رہا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا ریٹ چل رہا ہے. اب یہ ارشد بھائی کے پاس ٹماٹر پڑے ہوئے تھوڑے نارمل کوالٹی کے ہیں، یہ 70 روپے کلو دے رہے ہیں آج کا جو ریٹ ہے. لیکن آج مارکیٹ میں وہ پوزیشن نہیں ہے جو کل تھا، یعنی کل ہر دکاندار جو ہے چاہتا تھا. اور دوسری بات ہم میں یہ ہے کہ پاکستان میں ہر اس چیز کی قدر ہوتی ہے جو مہنگا ہو جاتا ہے. جب سستا ہو جاتا ہے ان کی قدر نہیں رہتی، جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہے مارکیٹ میں. لیکن میرے محترم دوستو، تمام جتنے بھی دیکھنے والے ان سے گزارش ہے کہ اگر چیز مہنگا ہو جائے تو اس کا استعمال کم کرو، یعنی اگر آپ کا کلو لگتا ہے تو آدھا کلو کیا کرو، کیونکہ یہ ہر کوئی خرید نہیں سکتا. ہمارے کافی غربت ہے پاکستان میں، تو اس لیے ہم خرید سکتے ہیں، آپ خرید سکتے ہو. مثال دے رہا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا سٹاک لگائے 1 کلو کے بجائے 2 کلو خریدے. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی تعاون کریں، یعنی اگر ہمارا لگتا ہے 1 کلو ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم آدھا کلو خریدیں. عصمت بھائی کیا ریٹ چلا رہے ہو؟ یہ 350 روپیہ. اچھا جی. نثار بھائی آج تو مال کافی زیادہ ہے، ویسے کیا ریٹ چل رہا ہے؟ بھائی جان اصل مسئلہ جو ہے نا ریٹ جو ٹماٹر تقریباً جو اچھے ٹماٹر ہے ابھی بھی 450-500 روپے کے 5 کلو. اچھا جی. میں تو 450 آپ 450 بیچ رہے ہو. جی. لیکن یہ کہ مسئلہ یہ تھا کہ رات کو جو ہے نا مال کافی زیادہ ہے، خراب ہو گئی، پوزیشن خراب ہو گئی. پہلے 8 ٹماٹر بکے 700-750 روپے کا. ہاں، پھر جو دوسرے منڈیوں کے ٹماٹر تھے اس نے بھی رخ یہی پہ کر لیا. کل دن کو تقریباً 600 روپے کے 5 کلو ٹماٹر. ہاں بالکل، بعد میں 12 بجے کے بعد 600 روپے کے 5 کلو بکے ہیں. ابھی یہاں پہ کوئی مطلب یہ قانون نہیں ہے نا ہماری منڈی کا. اگر ہماری منڈی میں قانون ہو تو کم از کم یہ جو پھڑی حضرات ہے یا دکاندار ہے ان کو نقصان نہ ہو. ابھی جس بنے نے رات کو فرسٹ ٹائم لیے ہیں 800 روپے تک لیے اور سیکنڈ ٹائم پہ 500 450 کے بھی 500-600 روپے کے بعد میں بکے ہیں. چلو بہت شکریہ. 200 روپے نہ